سورۃ بقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے ان کے کھانے کو میوے عطا فرما، تو اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کس قدر فائدہ کراؤں گا، مگر پھر اس کو عذاب دوزخ کے بھگتنے کے لیے ناچارہ کر دوں گا، اور وہ بری جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے میرے پروردگار، ہم میں سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اے پروردگار، ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیو اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مطمئن بناتے رہیو، اور پروردگار ہمیں ہمارے طریقے عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔ اے پروردگار، ان لوگوں میں سے انہی میں سے ایک پیغمبر منصب کیجیو، ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کریں اور کتاب اور دانائی سکھایا کریں، ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کریں، بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے۔ اور ابراہیم کے دین سے کون گردانی کر سکتا ہے بجز اس کے جو نہایت دانا ہو؟ ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ زمرہ اسلام میں ہوں گے۔ جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں رب العالمین کے آگے سر اطاعت خم کرتا ہوں۔ اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے فرمانبرداروں سے یہی کہا کہ بیٹا، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، تو مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ بلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے بابا دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، جو معبود یکتا ہے اور ہم اسی کے حکم کے بردار ہیں۔ یہ جماعت گزر چکی ہے، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور تم کو تمہارے اعمالوں کا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرتش تم سے نہیں ہوگی۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو وہ سیدھے راستے پہ لگ جاؤ۔ اے پیغمبر، ان سے کہو نہیں کہ بلکہ ہم دین ابراہیم میں اختیار کیے ہوئے ہیں، جو اللہ کے ہو رہے تھے، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ مسلمانوں کہو کہ اللہ پر ایمان لائے ہیں اور جو کتاب ہم پر اتری ہے اس پر، اور جو تم صفِ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ہیں، ان پر جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئی ہیں، ان پر جو پیغمبروں پر ان کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہیں، ان پر سب پر ایمان لائیں۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں سے کچھ فرق نہیں کرتے، ہم اسی اللہ واحد کے فرمانبردار ہیں۔ تو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو ہدایاب ہو جاؤ، اور اگر منہ پھیر لیے اور نہ مانے تو وہ تمہارے مخالف ہیں، اور ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ کافی ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کہہ دو کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ان سے کہو کہ تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اے یہودی و انصارا، کیا تم اس بات پر کہ جاہل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی شہادت کو جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے چھپائے ہیں، اور جو کچھ تم لوگ کہہ رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں؟ یہ جماعت گزر چکی ہے، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا ہے، اور تم کو وہ جو تم نے کیا ہے، اور جو عمل کرتے ہیں ان کی پرتش تم سے نہیں ہوگی۔
احمق لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبیلے پر پہلے سے چلے آتے تھے اب اس سے کیوں منہ پھیر بیٹھے؟ تم کہہ دو گے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پہ چلاتا ہے، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر آخر زماں تم پر گواہ بنے۔ اور جس قبیلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے پہلے ہی اسی لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کرے کہ کون ہمارے پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور یہ وہ بات یعنی طویل قبیل لوگوں کو گروہ معلوم ہوئی، مگر جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے وہ اسے گروہ نہیں سمجھتے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی کھو دے۔ اللہ تو لوگوں پر بڑا مہربان اور صاحب رحمت ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہارے آسمان کی طرف منہ پھیر پھیر کر دیکھنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم تم کو اس قبیلے کی طرف سے جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے تو اپنا منہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو، اور تم لوگ جہاں ہوا کرو نماز پڑھنے کے وقت اسی مسجد کی طرف منہ کر لیا کرو۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ نیا قبلہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ ان سے باخبر نہیں۔ اور اگر تم ان اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے آؤ گے تو بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں، اور تم بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہو، اور ان میں سے بھی بعض کے قبلے کی پیروی نہیں ہے۔ اور اگر تم ان باوجود اس کے تمہارے